اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کی ایک خاتون ممبر اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہے کہ آج میں درود شریف کی برکات اور اپنی زندگی کا خاص واقعہ بتانے جا رہی ہوں کہ درود شریف پڑھنے سے کرم ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، بس ہم بے صبرے ہیں، ہم چاہتے ہیں بس جلدی سے سب اچھا ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں آزماتے ہیں کہ اس میں صبر کتنا ہے۔ کیا مشکل وقت میں اس کو میری یاد آتی ہے یا میرے علاوہ کسی کے دروازے پر جاتا ہے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنا درود شریف پڑھا کچھ بہتری نہیں آئی، یہ بات غلط ہے۔ ایسا سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ اکثر اوقات اللہ پاک چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب ہو، مجھ سے مزید مانگے، میرے در پر پڑا رہے، مجھے اس کی آواز سننا پسند ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی کثرت سے درود شریف پڑھنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ شاید ہمیں درود پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یا پھر شاید ہمارا درود قبول نہیں ہے۔ الغرض ہم بہت جلدی اس طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر آخر کا درود پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا تعداد میں کمی اور مزاج میں سستی آنے لگتی ہے۔ میں 1 سال سے بار بار درود شریف کو ڈوب کر پڑھ رہی تھی، یعنی توجہ اور دھیان سے درود شریف پڑھتی تھی، لیکن کسی بھی طرح سے میری تکلیف میں کمی نہ آئی، بلکہ اضافہ ہی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے لگی تھی اور میری درود شریف کی تعداد میں بھی کمی ہونے لگی تھی۔ پھر میرے بھائی نے مجھے خوب حوصلہ دیا اور تلقین کی کہ درود شریف پڑھتے رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے پہلے سے زیادہ ذوق اور شوق اور محبت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور زیادہ تر وقت درود شریف میں گم رہنے لگی، یہاں تک کہ ایسا کرم و فضل والا معاملہ ہوا کہ زندگی اور تقدیر دونوں ہی بدل گئی۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے میرے گھٹنے پر ایک ہلکی سی چوٹ لگی، جو کہ میرے لیے وبال جان بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اس چوٹ کی وجہ سے میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ ہر طرح کا ہیلا کر کے دیکھ لیا، جگہ جگہ سے علاج کرایا، لیکن کسی کو بھی مسئلہ سمجھ نہ آیا اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کچھ دنوں بعد جب طبیعت زیادہ ہی خراب ہوئی تو معلوم ہوا کہ میڈیسن نے لیور یعنی جگر کو بری طرح متاثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں ایمرجنسی میں داخل رہی اور میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ چنانچہ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی منت مان لی اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگ گئی۔ منت ماننے اور درود شریف پڑھنا شروع کرنے کی دیر تھی کہ کرم ہونا شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ میرے گھٹنے کا درد ختم ہونے لگا اور زخم خشک ہونے لگا۔ یہ معجزہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں نے خوب دل و جان سے ساری توجہ درود شریف میں لگانا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ کے فضل و کرم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اور درود شریف کی برکت سے میں مکمل طور پر صحت یاب ہو کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ درود شریف نے جہاں مجھے شفا یاب کروایا، وہیں ذہنی طور پہ بھی مطمئن رکھا، کیونکہ میرے دل و دماغ میں موت کا ایک انجانہ سا خوف ہر وقت رہنے لگا، لیکن جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو دل و دماغ کو روحانی سکون ملنے لگا، درود پڑھنے میں حلاوت محسوس ہونے لگی، اور اب حال یہ ہے کہ درود و سلام پڑھے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہے۔ میری آپ سب قارئین سے التجا ہے کہ درود شریف کو مضبوطی سے تھام لے، درود شریف کی منت مان کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ پر بھی کرم ہو جائے گا۔ تعداد اور وقت کو نہ دیکھے کہ اتنا پڑھ لیا اور اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، بس درود پڑھتے جائیں، آپ پر کرم ہوگا اور لازمی ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔